بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پانی میں نیم کے پتے ابال کر پکانے والی جگہ کو دھونے سے بواسیر دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ سوکھے دھنیا کی پھکی بنا کر کھا لینے سے کھانسی دور ہو جائے گی۔ آنسو پینے سے کبھی قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ روزانہ گاجر کھا لیا کر بدن میں نیا خون بننے لگتا ہے۔ یوگا کرنے سے پیٹ کی بیماریوں اور شوگر سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سونے سے قبل سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اچانک وزن بڑھنے لگے تو سوتے وقت دائیں جانب ہو کر سونے سے وزن کم ہونے لگے گا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جسم میں 20 سال جیسی طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ تھوڑا سا پانی لے کر اس میں ہلدی شامل کر لیں اور پی جائیں، اس سے بلغمی دمہ دور ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے پر جھریاں آنے لگی ہیں تو صرف ایک کھیرا رگڑ دو، چند دنوں کے اندر آپ کا چہرہ جوانوں جیسا دکھائی دینے لگے گا۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ بدن کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل دیں، میل دور ہو جائے گی۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں، ایسی عورت پہلے بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گھر میں برکت نہیں ہو رہی تو روز فجر کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سکون آپ کے دروازے پر آ جائے گا۔ نظر بد کا مسئلہ ہے تو ایک لیمو لے کر 7 بار دم کریں اور کونے میں رکھ دیں، پھر کمال دیکھیں۔ رات کو سوتے وقت بے سکونی محسوس ہوتی تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور دم کر کے جسم پر پھیر لیں، سکون محسوس کریں گے۔ کاروبار میں رکاوٹ ختم کرنی ہے تو سورہ یاسین شریف پڑھ کر چابی پر دم کریں، دکان یا دفتر کا تالا کھولیں، انشاءاللہ راستے کھل جائیں گے۔ کسی کا دل نرم کرنا چاہتے ہو تو کھانے میں محبت سے نمک ڈال کر پیش کریں، اثر لازمی کرے گا۔ گھر میں خوشبو نہیں آتی تو گلاب کے پانی کو سپرے کریں، پورے گھر میں چھڑکیں، خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ برتن گندے رہ جاتے ہیں تو نمک اور سرکہ لگائیں، برتن چمک جائیں گے۔ گھر میں سکون چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک دن درخت کو پانی دیں اور دعا مانگیں، سکون آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ ناظرین، مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور یہ دانتوں کو چمکدار بنا دیتی ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کسی کی بیماری ختم نہیں ہو رہی تو لوہے کی چیز پر دم کیا ہوا پانی پلائیں، اللہ شفا دے گا۔ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو ہر روز دکان میں داخل ہوتے ہی درود شریف پڑھ لیا کریں۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈے پانی سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچی روٹیاں اور کچے پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے میں برکت کیسے ہوگی؟ پہلا نوالا بسم اللہ کے ساتھ کھائیں، یقین کریں فرق پڑے گا۔ نظر بد لگتی ہے تو کالے دھاگے میں 7 گرہ لگا کر باندھیں،
نظر اتر جائے گی۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ انگور کھانے سے آپ کی جلد تر و تازہ رہے گی۔ سیب کھانے کے فوراً بعد پانی مت پئیں، ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے اور خراش ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ گھر میں روشنی کم ہے تو جمعے کے دن دیے میں تیل جلا کر رکھیں، روشنی دلوں تک پہنچے گی۔ منفی توانائی دور کرنی ہے تو کالے نمک کو چاند رات میں لے کر گھر کے کونوں میں چھڑکیں، کیا تبدیلی محسوس کریں گے۔ اگر فصل خراب ہو رہی ہو تو اذان کی آواز کھیت میں لگائیں اور اللہ سے برکت کی دعا مانگیں۔ اگر پریشانی ختم نہیں ہوتی تو سبز چادر کمرے میں رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، دل کو بہت سکون ملے گا۔ بچوں کو ذہین بنانا ہے، دودھ یا پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پلائیں، اثر آپ خود دیکھیں گے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سیب کے جوس میں چقندر کا جوس، کھجور اور ایک دانہ پسا ہوا ادرک شامل کر کے پی لیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ کولیسٹرول کو کم کرنا ہے تو دوپہر کے وقت ایک مٹھی بھر چنے کا استعمال کر لیا کریں۔ پالک میں ثابت لیموں ڈالنے سے قبض کی شکایت ہو تو فوری قبض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے اور کھایا پیا سب ہضم ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے پرہیز کرو، ورنہ دماغ کی کمزوری ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد فوراً نہانے سے ہمیشہ بچو، ورنہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کی بیماری لگ جائے تو صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو غور سے دیکھا کرو، ایسا 3 دن کرنے سے پانی نکلنا رک جائے گا۔ کھجور کے ساتھ نیم گرم دودھ پی جائیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔ پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر گرم پانی کی بھاپ لیا کرو، اس سے آپ کا چہرہ جوان رہے گا۔ کھجور بکری کے دودھ میں شامل کر کے پینے سے بدن توانا ہو جائے گا۔ آلو ابال کر ٹھنڈا کر کے دانے والی جگہ پر لگانے سے دانے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ شہد زبان کے نیچے رکھو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھا لیا کریں، سوجن دور ہو جائے گی۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کچا انار مت کھاؤ، گردوں میں پتھری کرتا ہے۔ چہرے کی جلد پھٹنے لگے تو گرما کاٹ کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، جلد پھٹنا بند ہو جائے گی۔ اگر جلد کی رنگت زرد پڑ رہی ہے تو جان لو آپ خون کی کمی کا شکار ہیں۔ جب کھانسی بڑھ جائے تو میٹھی چیز کا استعمال نہ کرنا، ورنہ تمہارا گلا کافی حد تک بیٹھ سکتا ہے اور بولنا محال ہو جائے گا۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس سادہ نیم گرم پانی پینے کے بے انتہا فائدے ہیں۔
آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی، آپ کا دماغ تر و تازہ ہو جائے گا اور سارا دن بدن کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف پھونک لو، آپ کو کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ادرک چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ کچا دودھ پیا کرو، آپ کا رنگ کالا نہیں ہوگا۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو جتنا ہو سکے خارج کرو، ورنہ یادداشت کی کمزوری ہو جائے گی۔ نہار منہ انجیر کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے، دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی کو چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل کوئی کتاب پڑھ لی جائے تو آنکھیں تھک جائیں گی اور نیند اچھی آ جائے گی۔ بیت الخلاء میں کپڑے لٹکانے سے انسان کو بیماری لگ سکتی ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین، گھر میں بکری پالنے سے آپ کے اندر عاجزی آئے گی اور دل نرم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دیں، جلد ہی عقل مند ہو جائے گا۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، رنج و غم اور بغض بدن کو کمزور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نظام انہضام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھائیں گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب آپ کو غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں خوبصورت اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ سکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو جان لو اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ بانج عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، بانج پن کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ بدن کے اندر کمزوری ہو جائے تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بطخ کا انڈا کھاؤ، دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ چلگوزہ کھانے والے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ الٹی متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی کو چبا کر پانی پی جائیں۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں،
ورنہ آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے گی۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کریں۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون سے مالش کرو، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورت روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ بادام پستہ سمیت تمام خشک میوہ جات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ 1 چھوٹا کھانے والا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ کولیسٹرول، شوگر اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد ہونے لگے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح و شام مساج کریں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں بھی کمی آتی ہے۔